تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حاسد بہت، چنانچہ ان کے زمانے میں ہی وہ ان کو تکلیف پہنچانے کی بہت کوشش کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تو انہوں نے ایک ایسا پلان بنایا کہ وہ ان کی پبلک انسلٹ کروا دیں، ایسا پلان بنایا۔ کیسے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے گھر تشریف لاتے تھے تو کبھی عشاء کے بعد دیر ہو جاتی تھی، کبھی آدھی رات ہو جاتی تھی۔ جو راستہ تھا نا، اس راستے میں انہوں نے ایک بیوہ عورت کو ڈھونڈا اور اس کو پیسے دینے کا لالچ دیا اور کہا کہ کسی طرح تو ان کو اپنے گھر ایک دفعہ بلا کے دکھا دے، بس صرف گھر بلا دے، ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے۔ وہ موقع محل کو نہ سمجھی، مقصد اس کا یہ تھا کہ بھائی اگر یہ تیرے گھر میں قدم رکھ دیں تو تجھے ہم اتنا انعام دے سکتے ہیں۔ ایک رات امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے گھر تشریف لا رہے تھے، دروازہ کھلا ہے اور وہ عورت رو رہی ہے، تو آدمی جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کہ اندر بیمار ہے، تو اگر آپ دعا کر دیں تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیمار کو اللہ شفا دے دے، تو امام صاحب نے کہا میں اسے کچھ پڑھ دیتا ہوں، سورہ فاتحہ یا جیسے ہوتی۔ جیسے آپ نے قدم رکھا تو آپ کو تو اندازہ نہیں تھا کہ اندر مرد ہی نہیں ہے کوئی، جیسے ہی اندر رکھا تو وہ لوگ حاسدین چھپے ہوئے تھے گھر میں، وہ آگے اور انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ آپ رات کے وقت ایک عورت کے گھر میں، چلو جی اس عورت کو بھی پکڑ لیا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور لے کے پولیس کے پاس، اور پولیس کو جا کر کہا کہ دیکھو یہ اتنے بڑے امام، مگر حقیقت یہ کہ یہ رات کے وقت بیوہ عورت کے گھر میں تھے۔ جب وہ عورت بھی پکڑی گئی تب اس کو احساس ہوا کہ میں تو خود بھی انوالو ہو گئی، میں تو سمجھی تھی کہ مجھے مفت کے پیسے مل جائیں گے، گزر اچھا ہو جائے گا۔ حاکم وقت کو جب پتہ چلا، اس نے کہا بھئی یہ کیس بڑا ہے، ان دونوں کو، مرد اور عورت کو قید کے اندر ڈال دو، جیل میں ڈال دو، کل دن میں میرے پاس لے آنا، پھر میں اس کا کوئی فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کمرے کے اندر لاک اپ کر دیا گیا۔ امام صاحب وضو کے ساتھ تھے، اندھیرا تھا، تنہائی تھی، آپ نے اپنی چادر جو پاس تھی وہ بچھائی اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ اللہ والوں کا یہی تو ایمان ہوتا ہے، تجلیات افعالیہ کی جن کے اوپر بارش برس رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام اس قدرت کی طرف سے ہے۔ جب امام صاحب نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو محسوس ہوا کہ یہ بندہ اتنا نیک، اتنا اچھا، اس وقت تو اندھیرا ہے نا، اور اس وقت تو کمرے میں یا میں ہوں یا یہ ہے، تو اس وقت ہی یہ میری طرف متوجہ ہو جاتا، مجھ سے بات کر لیتا یا کچھ اور کرتا۔ یہ خدا کی نماز پڑھ رہا ہے، اتنے نیک بندے کو میں نے اس طرح پھنسا دیا۔ چنانچہ اس کو اندر اندر شرمندگی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا تو وہ روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اس عورت نے ساری بات کھول دی کہ فلاں فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا، اور میں چکر میں آ گئی کہ مجھے پیسہ مل جائے گا تو میرا بچوں کا گزرے اوقات اچھا ہو جائے گا۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ میں خود بھی یہاں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی، مگر اب میرا دل مجھے پنچ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے نیک بندے کے اوپر بہتان باندھا، مجھے معاف کر دیجئے۔
امام اعظم رحمۃ اللہ کو اللہ رب العزت نے بہت سمجھ عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تو اپنی بات پہ ریپینٹ کر رہی ہے تو پھر میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں. کیا؟ فرمایا کہ یہ جو جیل کے دروازے پہ کھڑے ہیں نا پولیس والا، اس کے سامنے بھی ذرا رونا دھونا کر، تو رونے میں اسپیشلسٹ لگتی ہے. اس کے اندر رو دو اس کے سامنے، اور اس کو یہ کہے کہ مجھے پولیس اچانک پکڑ کے لے آئی اور میرے تو پیچھے کئی سارے کام دھرے کے دھرے پڑے تھے، تو آپ میرے ساتھ چلو اور میں اپنے کام سیٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ پھر واپس آ جاتی ہوں. وہ خیر کا زمانہ تھا، لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، شر عام نہیں تھا. چنانچہ یہ عورت روئی دھوئی پولیس والے کو کہا کہ بھائی میرے ساتھ چلو، اور میں نہ بچوں کو میں نے دیکھا نہ بھالا، میری ذمہ داریاں، میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہارے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی. اس نے کہا اچھا اگر میں یہ کر لوں تو. امام صاحب نے کہا کہ تم اس کے ساتھ میرے گھر چلی جانا. جانتی ہو نا میرے گھر کو؟ ہاں. میرے گھر میں جا کے میری بیوی کو یہ ساری سٹوری سنا دینا اور اپنا برقع اسی کو دے دینا، اور اس کو کہنا کہ واپسی پہ اس پولیس والے کے ساتھ وہ آ جائے. چنانچہ اس عورت نے رونا دھونا کیا، پولیس والا مان گیا، وہ سیدھا امام اعظم رحمۃ اللہ کے گھر پہنچی، اور امام اعظم رحمۃ اللہ کی اہلیہ کو پوری صورتحال سمجھا کر اس نے برقع دے دیا. تو امام صاحب کی اہلیہ وہ برقع پہن کے پولیس والے کے ساتھ آ گئی. اب جب صبح ہوئی تو حاسدین نے بڑا مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا، آج فیصلہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کا. حاکم وقت نے بلوایا. امام صاحب بڑے مطمئن، ایک عورت بھی ساتھ ہے، یہ بھی ہیں، پولیس والے پکڑ کے لائے. مقدمہ پیش ہوا. کیا مقدمہ؟ رات کے وقت اس عورت کے ساتھ یہ ایک گھر میں پائے گئے. تو حاکم وقت نے پوچھا کہ نعمان کیا یہ حقیقت ہے کہ تم رات کے وقت میں اس عورت کے ساتھ اکیلے گھر میں تھے؟ امام صاحب نے کہا جی. تو کیا تم ایسے کام کرتے ہو؟ امام صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ شخص جو کھڑا ہے نا یہ میرا سسر ہے، اس کو آپ کہیں کہ یہ اس عورت کو دیکھے پردہ ہٹا کے کہ یہ ہے کون. چنانچہ سسر آگے بڑھا، اس نے جب دیکھا اس نے کہا یہ تو میری بیٹی ہے اور میں نے اس کے ساتھ مسجد میں نکاح کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو ان حاسدین کے اتنے بڑے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل فضل و کمال کے ساتھ لوگ کس حد تک حسد کرتے ہیں.